بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں یہ دین ماں کی گود میں عطا فرمایا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب اس دین کے اختیار کرنے والے بنے، دین کے اختیار کرنے والے بنے، دین کے تو انہوں نے اس دین کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس دین کو بڑی قربانیوں سے، بڑی محنتوں سے اور بڑے مجاہدوں سے حاصل کیا ہے. آج ہم ماں کی گود میں اس کلمے کو پڑھ لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس دین کی وہ قدر اور وہ عظمت نہیں ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں تھی. اور کیوں نہ ہوتی کہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے لیے طرح طرح کی تکالیف اٹھاتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کا کچھ منظر دیکھنا ہو، سمجھنا ہو تو حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس دین کو آج ہم اہمیت نہیں دیتے اور اس دین کے احکامات کی ہم پرواہ نہیں کرتے، یہ دین ہمارے پاس بڑی قربانیوں سے آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی دن صرف کیے ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت نفیر رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ ایک دن ہم لوگ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوا. تو وہ کہنے لگا کہ کتنی خوش قسمت ہیں یہ دونوں آنکھیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اللہ کی قسم ہمیں تو یہ تمنا رہی کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے ہم بھی وہ دیکھ لیتے، اور جن مجلسوں میں آپ حاضر ہوئے ہم بھی ان میں حاضر ہوتے. تو راوی حضرت نفیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی بات سن کر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ غصے ہوئے. تو مجھے اس پر تعجب ہوا کہ اس نے تو ایک اچھی بات کہی ہے، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ پھر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ تعالی نے تمہیں شریک ہونے نہیں دیا اور تم اس مجلس میں اب شرکت کی تمنا کر رہے ہو، کیا پتا اگر تم اس مجلس میں شریک ہوتے تو تمہارا کیا حال ہوتا. اللہ کی قسم بہت سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن اللہ نے ان کو منہ کے بل
دوزخ میں ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کو سچا نہ مانا۔ کیا تم اللہ کا اس پر شکر ادا نہیں کرتے کہ جب اس نے تم کو پیدا کیا تو تم اپنے رب کو پہچانتے تھے؟ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تم اس کو سچا جانتے تھے، تم کفر اور ایمان کی آزمائشوں سے بچ گئے جو دوسروں پر آئی ہیں۔ اللہ کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانے میں بھیجا گیا جس میں کفر اور گمراہی اتنے زوروں پر تھی کہ کسی نبی کے زمانے میں اتنے زوروں پر نہ تھی۔ ایک طویل عرصے سے نبیوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا، جاہلیت کا ایسا دورہ تھا کہ بتوں کی عبادت کو سب سے بہتر دین سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک کتاب فرقان لے کر آئے جس نے حق اور باطل کے درمیان تمیز کی، اور پھر مسلمان والد اور اس کے کافر بیٹے کے درمیان جدائی ہو گئی۔ چنانچہ مسلمان آدمی یہ دیکھتا کہ اس کا والد یا بیٹا یا بھائی کافر ہے اور وہ خود مسلمان ہے، اور اس کے دل کے تالے کو اللہ نے کھول کر ایمان سے بھر دیا، اور اسے اس کا یقین بھی تھا کہ یہ جو اس کے تعلق والے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے۔ اس خیال سے اس کو نہ چین آتا تھا، نہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی۔ تو تم تو شکر ادا کرو کہ تمہیں تو ماں کی گود میں مل گیا، ورنہ بڑی مشقتیں اٹھائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس دور میں ہوئی ہے، مورخین بتاتے ہیں کہ 6 صدی عیسوی جہالت کے عروج پر تھی، بے دینی کے عروج پہ تھی، ظلم اور جور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں اپنی دین کی محنت کو شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کے لیے سب سے زیادہ تکالیف برداشت کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خاطر جتنی مجھے تکلیف پہنچائی گئی اتنی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، اور جتنا مجھے اللہ کی وجہ سے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں مسلسل ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس کسی جاندار کے کھانے کے قابل صرف اتنی چیز ہوتی جو بلال کے بغل کے نیچے آ جاتی، یعنی بہت قلیل مقدار میں۔ خوف کا عالم، گھبراہٹ کا عالم، پریشانی کا عالم، اپنوں میں بیگانگی کا منظر، ہوتے ہوئے کچھ نہ ہونے کا منظر۔ جو صادق اور امین کہنے والے ہیں وہ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے ابتدائی زمانے میں ایسی تکالیف برداشت کی، اور صرف ایسا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی محنت کے لیے کہ یہ دین پوری امت میں زندہ ہو، کلمے کو ساری انسانیت تک پہنچایا جائے، اس کے لیے آپ اپنی قوم والوں کے پاس جاتے، اپنے قبیلے کے پاس جاتے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے، عرب کے جو دوسرے قبائل ہیں ان کے پاس جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر یہ کفار آپ کے چچا ابو طالب کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بھتیجے ہیں وہ ایسی ایسی باتیں ہمیں سناتے جس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یا تو آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دیں، اور اگر وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو پھر وہ یہ بات نہ کرے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، جیسا کہ تم کو خود معلوم ہے کہ میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں،
تمہاری قوم والوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ تم کعبے میں اور ان کی مجالس میں ان کو ایسی باتیں سناتے ہو جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ان کے پاس جانا چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور ارشاد فرمایا، جس کام کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا، جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا، اس طرح میں اس کام کو چھوڑنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ جب یہ بات ابو طالب نے سنی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا کبھی غلط بات نہیں کہتا، تم سب بھلائی کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم سمجھنے کی ہے کہ جب آدمی کسی کو دین کی دعوت دے اور سامنے والا قبول نہ کرے تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم کیوں اس کو دعوت دیتے ہو، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تم کیوں اس کی اذیت کا ذریعہ بن رہے ہو۔ نہیں، یہ اس کی اذیت کا ذریعہ نہیں ہے، اس کی خیر خواہی کا ذریعہ ہے۔ اس کی خیر خواہی اس میں ہے کہ اس کو دین کی دعوت پہنچائی جائے۔ آج دین کی دعوت کو پہنچانا، دین کی آواز کو پہنچانا، یہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، اور آپ کے دین کی جب آپ نے محنت کی تو کفار تکلیف دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایت میں آپ کے چچا ابو طالب کھڑے رہتے تھے۔ اب جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو کفار کو کھل کر ایذا پہنچانے کا موقع مل گیا، کیونکہ آپ کے چچا ابو طالب وہ قریش کے سردار تھے، بڑے تھے، ان کی ایک عزت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کا ایک کمینہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے آپ پر مٹی ڈالی، آپ پر مٹی ڈالی۔ آپ اپنے گھر چلے گئے تو آپ کی ایک بیٹی نے آ کر آپ کے چہرے کو صاف کیا اور رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہوں گے، ذرا ہم غور تو کریں۔ اور بیٹی دیکھ رہی ہے، بیٹی رو رہی ہے کہ میرے اس عظیم باپ کے ساتھ یہ حال ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی رونا مت، کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے والد کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ حفاظت کریں گے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی بدسلوکی کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میرے چچا، مجھے آپ کی بہت جلد کمی محسوس ہونے لگی ہے، آپ چلے گئے، مجھے آپ کی کمی محسوس ہونے لگی۔ جب کوئی سرپرست ہوتا ہے تو آدمی کے لیے چلنا بڑا آسان ہوتا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کر انگلی پکڑ کے چلانے والا ہو، کوئی کوئی سائبان بن کر حفاظت کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بڑوں سے تعلق رکھیں، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ بہت کم قسمتی کی بات ہے کہ چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکڑوں کی خاطر، چند گھر کے رسومات کی خاطر آج اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے۔ ساس اور بہو کا تو پوچھنا ہی کیا، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے ہمارے معاشرت کو برباد کیا گیا ہے کہ ساس اور بہو کے جھگڑے دکھا دکھا کر یہ کہتے ہیں کہ اس بہو کو کسی بڑے کی ضرورت نہیں اور ساس کو کسی چھوٹے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایک حد تک ساتھ رہنا چاہیے، ہاں اب بڑے ہو گئے، بچے ہو گئے، ایک وقت لگتا ہے، لیکن پھر بھی بڑوں کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کا ساتھ ہونا چاہیے۔ غیروں کی معاشرت ایسی ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے بڑوں سے دور کر دیا ہے۔
یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا باہمی رہن سہن کیسا تھا. ایسے دور دور نہیں رہتے تھے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے کام نہ آ سکے. بڑوں کی قدر کر لیں. جب یہ بڑے نہیں رہیں گے پھر جو ہے یاد آئے گا کہ ہم نے کیا کچھ کھو دیا ہے. اللہ اکبر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی محنت کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے اور اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور ایمان کو عام کرنے کے لیے تکالیف سے گزرنا پڑا ہے. ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجمع لگا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعوت دے رہے تھے. تو حضرت حارث بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ اپنے ایک بے دین آدمی پر جمع ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم سواری سے اترے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور لوگ آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. حضور ان کی آخرت کی فکر کر رہے ہیں, ان کی جنت کی فکر کر رہے ہیں, ان کے اخلاق کی فکر کر رہے ہیں, ان کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں, ان کو دین سکھا رہے ہیں اور لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں. فرمانے لگے کہ آدھا دن گزر گیا اور لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے. اتنے میں ایک عورت پانی کا برتن اور رومال لیے ہوئے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے برتن لے کر پانی پیا اور وضو کیا. پھر اس عورت کی طرف سر اٹھا کر فرمایا کہ بیٹی اپنے آپ کو ڈھانپ لو, اپنے باپ کے بارے میں کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہ کرو. تو پوچھا گیا کہ یہ عورت کون ہے؟ بتایا کہ یہ آپ کی بیٹی زینب ہے. بیٹیوں سے ماں باپ کا غم اور صدمہ نہیں دیکھا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھی کتنا صدمہ پہنچ رہا ہوگا کہ میرا یہ عظیم باپ جو کائنات کا سب سے افضل ترین انسان ہے, اس سے پہلے ایسا کوئی انسان نہیں آیا اور اس کے بعد قیامت تک ایسا عظیم انسان نہیں آئے گا, اس کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے. کفار کی بدبختی کا ایک اور حال دیکھیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے. حتیم جو کعبے میں ہے وہاں نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں زور سے ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ دیا. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے, عقبہ کو کندھے سے پکڑ کر ہٹایا پیچھے اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم, کیا تم ایک ایسے آدمی کو مارنے پہ لگے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ بلا شبہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. ایک اور واقعہ اسی طرح کا ہے کہ کفار بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کعبے کے سائے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں, مشورہ چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. چنانچہ یہی عقبہ بن ابی معیط یہ کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں جا کر چادر ڈالی, اس زور سے کھینچا کہ آپ گھٹنوں کے بل گر گئے اور ایک شور مچ گیا. سب نے یہ سمجھا کہ
معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آپ کو پیچھے سے اٹھایا اور یہ کہتے جا رہے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے آدمی کو مارتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پوری فرمائی، نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ان کفار سے جو بات فرمائی، یہ سننے کی بات ہے، یہ سننے کی بات ہے۔ پھر جب اللہ کا نظام چلا ہے تو حضور کی یہ بات اللہ نے پوری فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے جماعت قریش، سن لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے تمہاری طرف تمہیں ذبح کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، یعنی جو نہیں مانے گا وہ آخر ہمارے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے حلق پر پھیر کر ذبح ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو ابو جہل کہنے لگا، آپ تو نادان نہیں ہیں، آپ اتنی سخت بات نہ کریں، برداشت سے کام لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو بھی ان میں سے ہے جو بعد میں قتل ہوں گے۔ یہ تکالیف دی جا رہی ہیں۔ ایک دفعہ قریش کے سردار حتیم میں جمع تھے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اس آدمی نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے، ہمیں اس کو اتنا برداشت کرنا پڑا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، ہماری جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، ہمارے معبودوں کو گالیاں دے رہا ہے، ہم نے بہت برداشت کر لیا۔ اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نے حجر اسود کا استلام فرمایا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ کی بعض باتیں نقل کر کے آپ کو تانا دیا۔ اب یہ تانے کے ذریعے تکلیف، اب یہ تکلیفیں دیکھیں، ہر تکلیف ایک الگ الگ انداز کی ہے، ہر تکلیف الگ انداز کی، کبھی گلا گھوٹا جا رہا ہے، کبھی زمین پہ گرایا جا رہا ہے، کبھی زبان سے تانے دیے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس تکلیف دا جو بات تھی اس کو سن کر آثار آئے، لیکن آپ ان کے سامنے سے گزر گئے۔ جب دوبارہ گزرے طواف کے دوران تو پھر انہوں نے ایسی باتیں کی، پھر آپ کے چہرے انور پر اس کے اثرات محسوس ہوئے۔ تیسری مرتبہ بھی انہوں نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی تنبیہ فرمائی جو بھی پیچھے گزری۔ اب اگلے دن یہ دوبارہ جمع ہوئے۔ تو وہ دوبارہ انہی تکالیف کا ذکر کرنے لگے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے تو ایک دم آپ کی طرف جھپٹے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ماں کی گود میں کلمہ پڑھنے والوں، اپنے نبی کا یہ حال دیکھو، کیسے کفار سے مقابلہ کر کر ڈٹ کے کھڑا رہا ہے۔ آج میں اور آپ جو مسلمان ہیں، قربان جائے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے آپ نے ہمارے لیے یہ قربانیاں برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طرح طرح کی باتیں کہنے لگے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے آپ کے گریبان کو پکڑ لیا۔
ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑی، جس طرح تکلیف پہنچا سکتے تھے پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ تکلیف کی ایک اور قسم، بے ہوش۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر آپ کو بچایا۔ اسی لیے کئی موقعوں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ آگے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہم نے کوئی بہادر آدمی نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما ہیں اور کفار میں ابو جہل بن ہشام، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف اور دو اور آدمی، کل 7 کافر حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ لمبے لمبے سجدے فرماتے تھے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ کون ہے جو فلاں قبیلے کے پاس جائے جہاں انہوں نے جانوروں کو ذبح کیا ہے اور وہاں سے اوجھڑی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ چنانچہ اس بدبختی کے کام کے لیے عقبہ بن ابی معیط ہی کھڑا ہوا اور وہ گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجھڑی لا کر آپ کی جو ہے وہ گردن اور کندھوں پہ لا کے ڈال دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا تھا لیکن مجھ میں بولنے کی ہمت نہ تھی، ایسا خوف کا منظر تھا۔ ابتدائی اسلام میں یہ خوف کے منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا ہوگا۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے دین کے لیے، ہم جو ہے وہ ڈاماڈول ہو جاتے ہیں۔ خوف کے سائے میں، دہشت کے سائے میں، گھبراہٹ اور بیگانگی کے ماحول کے اندر کیسے کام کیا ہوگا۔ اتنے میں کسی نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ بتایا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آپ کے کندھوں سے اس اوجھڑی کو ہٹایا۔ انہوں نے کفار کو تنبیہ کی، برا بلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کفار کے لیے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ تو قریش کی پکڑ فرما، عقبہ، عتبہ، ابو جہل اور شیبہ کی پکڑ فرما، باقاعدہ نام لیا آپ نے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ نقل کیا ہے مختصر انداز میں، اس میں یہ بات مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اوجڑی ڈال دی تو بعد میں وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ یہ کفار کا مزاج ہے، مسلمانوں کو تکلیف دے کے وہ اس طرح ہنستے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر مسلمانوں پر تکالیف اور حالات آ رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ ناکام ہیں، یہ اس دین کا خاصہ ہے۔ دین پہ جو چلے گا حالات اس کے اوپر ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے اوپر سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے۔ آج بھی دنیا میں مسلمان پس رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر حق پہ ہیں تو یہ کیوں پس رہے ہیں؟ یہ لبرلز، یہ سیکولرز، یہ لادین طبقہ، یہ بے دین طبقہ، یہ دین دشمن طبقہ، یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، ان کو ظالم قرار دینے کے لیے، اور مسلمانوں کو یہ دنیا کے دہشت گرد، مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ حق پر ہیں تو ان پر حالات کیوں آئیں۔ حالات اللہ بیچتے ہیں، اللہ پرکھتے ہیں کون ایمان کے اوپر جمع ہوا ہے، کون عدل پہ جمع ہوا ہے، کون اللہ کے دین کے لیے چمٹا ہوا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ انہوں نے ایسی گمان کر رکھا ہے کہ یہ آزمائے نہیں جائیں گے، پرکھے نہیں جائیں گے۔ اللہ آزماتا ہے، اور یہ آج کے کفار جو ہنس رہے ہیں جیسے وہ کفار اس دن ہنس رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی ڈالی گئی
اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ان کافروں کو دیکھا، سارے کے سارے غزوہ بدر میں قتل کر دیے گئے۔ اللہ کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے، مسلمانوں گھبراؤ نہیں، اس دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہو، چلتے رہو، اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ پرکھ رہا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ غم نہ کرو، آئے گا کوئی مسلمانوں کے لیے، کوئی حمزہ کی شکل میں ہوگا، کوئی عمر بن خطاب کی شکل میں ہوگا، اللہ ضرور بھیجے گا، پریشان نہ ہو۔ رات کتنی طویل کیوں نہ ہو جائے، بہرحال اجالا آ کر رہتا ہے۔ رات کتنی طویل کیوں نہ ہو جائے، سویرا ہو کر رہتا ہے۔ کتنا ہی کالا اندھیرا کیوں نہ ہو، ایک شمع جلتی ہے اور پورا اندھیرا چاک ہو جاتا ہے۔ ظلم کی چکیاں چلتی رہیں، ایک دن یہ بند ہو کر رہیں گی، ایک دن وہ صبح آئے گی اور وہ طلوع ہوگا جب ایمان والوں کو اللہ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ سیرت یہ بتاتی ہے کہ ہمت نہ ہارنا۔ آج مسلمان دنیا جہاں میں کہاں کہاں مار کھا رہا ہے، کتنے مسلمان ملکوں میں حالات ہیں، عرب ممالک میں دیکھ لیں، افریقہ کے ممالک میں دیکھ لیں، دوسرے ایسے ممالک جہاں پر مسلم حکومتیں نہیں ہیں وہاں دیکھ لیں۔ غم نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ ابو جہل بنتا اور آپ کو تکلیف دیتا۔ ایک دن اس نے ایسے ہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک دیا اور آپ کو راستے میں تکلیف دی۔ تو آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور عمر میں 2 سال بڑے ہیں، اور اس حوالے سے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ دونوں نے ایک ہی عورت سے دودھ پیا ہے تو رضاعی بھائی بھی بن گئے۔ تو جب وہ واپس تشریف لائے تو ان کی اہلیہ نے ان کو بتایا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بڑا غلط سلوک کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی گردن میں کمان لٹکائے ہوئے مسجد حرام کی طرف چل دیے، اور وہاں ابو جہل قریش میں بیٹھا یعنی قریش کی ایک محفل میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں جا کر ابو جہل کے سر پہ زور سے ایک کمان ماری، اس کا سر زخمی کر دیا۔ قریش کے لوگ کھڑے ہوئے اور حضرت حمزہ کو روکنے لگے، انہوں نے زور سے اعلان کرتے ہوئے کہا، سن لو، آج سے میرا بھی وہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی قسم میں اپنی اس بات سے نہیں پھروں گا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے روک کے دکھا دو۔ جب ظلم کی چکیاں چلتی ہیں تو اس طرح اللہ کی مدد آتی ہے۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی، قریش تھر تھر کانپنے لگے کہ بھائی یہ حمزہ مسلمان ہو گیا۔ اور روایات میں یہ ہے کہ ان کے 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے کر، اچھا تکلیف یہ تو اپنی ذات پہ تھی، اس سے بڑھ کر تکلیف حضور کو کیا دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ عتبہ بن ابی لہب کی شادی حضرت ام کلثوم سے ہوئی تھی، اور دوسرا جو بھائی تھا
عتبہ کا دوسرا بھائی عتیبہ، اس کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھی. یہ نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کر دیا. اب جب دعوت کا کام شروع کیا تو ابو لہب تو آپ کا جانی دشمن بن گیا. ابو جہل کا ساتھ دینے میں سب سے زیادہ جو آگے تھا وہ آپ کا یہی والا چچا تھا. ایک طرف چچا ابو طالب ہیں کہ وہ ایمان تو نہیں لے کر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پوری حمایت کی. دوسرا یہ والا تھا چچا. چنانچہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو. چنانچہ عتیبہ اور عتبہ دونوں نے طلاق دے دی. اور ان کو یہ غصہ تھا کہ قرآن کریم کی صورت نازل ہوئی تھی ابو لہب کے متعلق، تبت یدا ابی لہب وتب. تو اس پر تھا کہ اس میں جو ہے وہ ابو لہب کے بارے میں بات آئی ہے، تو اس پر تھا کہ کیوں جو ہے وہ ایسی بات کہی گئی. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا، اللہ نے بھی پھر ان کے اس رویے پر کر کے دکھایا. عتیبہ جو ہے اس کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ بد دعا دی تھی کہ اے اللہ، اپنے شیروں میں سے یا کتوں میں سے ایک اس کے اوپر مسلط کر دے. اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس پہ مسلط کر دو. چنانچہ ایک دفعہ یہ سفر میں گیا اور وہاں پر قافلہ جب ٹھہرا تو وہاں پر ایک شیر آیا تو یہ گھبرا گئے. ان کو یہ یقین تھا کہ حضور نے کہہ دیا تو ہوگا، یہ یقین رکھتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی تو ہو کیا رہے. روایات میں ہے کہ شیر رات کو قافلے میں آیا، چکر لگا کے چلا گیا، تو یہ گھبرا گئے. تو قافلے والوں نے عتیبہ کو اپنے درمیان میں لٹایا. جب شیر دوبارہ آیا تو وہ سب کو پھلنگتا ہوا عتیبہ تک پہنچا اور اس کے سر کو چبا دی. اب یہ دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کی طلاقیں بھی برداشت کرنی پڑی. کتنا سخت حال ہوگا. اور سوچنے کی بات ہے آج بھی دین کی خاطر یہ جاہلیت کا طرز ہے کہ بیٹیوں کو طلاقیں دی جاتی ہیں، کہ تمہاری بیٹی جو نا برقع پہنتی ہے، تمہاری بیٹی نمازیں پڑھتی ہے، تمہاری بیٹی ایسے کرتی ہے. یہ جو دین کی وجہ سے اپنی زندگی میں اپنی بہوؤں کو یا اپنی بیویوں کو طلاقیں دلواتے ہیں، یہ گویا کہ ابو لہب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تم کسی کی دینداری سے گھبرا کر یا اس کی دینداری کو ناپسند کر کے اس کے ہاتھ میں طلاق نامہ تھما دیتے ہو. یہ ابو لہب والا کام ہے. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر وہ بیٹی آ گئی جس کی زندگی میں دین ہے، اللہ اور رسول کی بات کرتی ہے. یہ تمہاری جنت بنے گی، صرف تمہاری نہیں، تمہاری نسلوں کی جنت بنائے گی اور دنیا بھی انشاءاللہ بنائے گی. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے زیادہ حال آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ذکر کیا ہے، وہ ہے طائف کا واقعہ. بڑا سخت واقعہ تھا. جب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید کر کے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں والے آپ کو ٹھہرا لیں گے. تو آپ قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس گئے
اور یہ تینوں آپس میں بھائی تھے. ان کا نام تھا عبدیہ لیل بن عمر، حبیب بن عمر، مسعود بن عمر. یہ تینوں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے. آپ نے ان کو دین کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بجائے اس کے حضور کی بات کو قبول کرتے آپ کو تکالیف دی، آپ سے بدسلوکی کی. ایک ان میں سے کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دے کر بھیجا ہے تو میں کعبے کے پردے کی چوری کروں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کچھ دے کر بھیجا ہی نہیں ہے، میں آپ کا کیوں جو ہے آپ کی بات مان لوں. دوسرا کہنے لگا کہ اس مجلس کے بعد میں آپ سے کبھی کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ کا مقام اس سے بہت اونچا ہے کہ مجھ جیسا آپ سے بات کرے. تیسرا کہنے لگا کہ رسول بنانے کے لیے آپ ہی رہ گئے تھے، کیا اللہ تعالی آپ کے علاوہ کسی اور کو رسول نہیں بنا سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو گفتگو فرمائی تو انہوں نے وہ ساری گفتگو قبیلے میں پھیلا دی. یہ قبیلہ ثقیف تھا اور وہ سارے جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے. آپ بات قبول نہ کریں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی کا مذاق اڑائیں، کتنی اذیت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو راستے کے دونوں طرف صفے بنا کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لیے، اور آپ جو قدم اٹھاتے یا رکھتے اس پہ پتھر مارتے اور مذاق اڑاتے. اور حال یہ تھا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ 6 میل پیدل چلے ہیں. آپ چلتے رہے چلتے رہے، یہ پتھر مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں پہلے سن ہونا شروع ہوئی، پھر سوجنا شروع ہوئی، اور رنگین تو ہو ہی چکی تھی، اور پھر اس سے خون نکلنے لگا. اور آپ اس زخمی ہونے کی کیفیت کے ساتھ آپ وہاں سے نکلیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سے خون نکل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں جا کر پناہ لی. وہاں جا کے آپ اس کے جو انگور کی بیل ہوتی تھی اس کے سائے میں بیٹھ گئے. آپ بہت غمگینہ تھے، بہت غمگین، بہت رنجیدہ، بہت دکھی، بہت ہی تکلیف میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون نکل رہا ہے. یہ میں اور آپ تو سن رہے ہیں، یہ واقعات ہم پڑھ لیتے ہیں، ایک سوئی لگ جائے تو ہمیں اندازہ ہو جائے. 6 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلیف اٹھائی ہے. تو اس باغ کے جو مالک تھے وہ دونوں کافر تھے، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ. یہ دونوں کافر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں جب دیکھا تو ان کا دل بھی بھر آیا. تو خود تو آگے جا نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں تھا، تو اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ کچھ یہ انگور ہماری طرف سے حضور کی خدمت میں پیش کر دو. اس کا نام تھا عداس. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے رکھ دیا انگور کا جو خوشہ ہوگا یا جس چیز میں بھیجا گیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور آپ نے پڑھا بسم اللہ. تو عداس کو بڑا تعجب ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم تو میرے بھائی حضرت یونس بن متا کے علاقے کے رہنے والے ہو. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتا کہ یونس بن متا کون ہے؟ کیونکہ وہ نینوا کے علاقے کا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی وہاں بعثت ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعارف کرایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو
اس پر جب باتیں سنائی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گیا، آپ کے قدموں کو چومنے لگا جن سے خون بہ رہا تھا۔ تو اس غلام کے جو آقا تھے وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر یہ بھی ان کے جو ہے باتوں میں آ گیا۔ اور عداس سے بعد میں وہ کہنے لگے کہ یہ آدمی تمہیں تمہاری نصرانیت سے نہ ہٹا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جملے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں دھوکے، یہ آدمی تمہیں دھوکہ دے گا، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر دعوت کا کام نہیں چھوڑتے تھے۔ کوئی ادنا سے ادنا عہدے والا، منصب والا، رتبے والا بھی مل جائے، اس کو بھی آپ نے دین کی بات پہنچانی، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پہ بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا کہ غزوہ احد کے دن سے بھی زیادہ آپ پر کوئی سخت دن آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑ گئیں تو میں طائف کے سرداروں کے پاس گیا، ان کو دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، تو میں بہت ہی غمگین اور پریشان ہو کر وہاں سے چلا ہوں۔ اب جب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو آپ نے اپنے سر پر دیکھا کہ بادل سایہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے غور سے دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ گفتگو جو آپ نے اپنی قوم سے کی ہے سنی ہے، اور ایک فرشتے کو بھیجا ہے جس کو پہاڑوں کی خدمت اللہ رب العزت نے دی ہے، آپ حکم کریں تو یہ دونوں پہاڑ، جبل ابو قبیس اور جبل احمر، اس کو ان کے اوپر ملا دے، یعنی یہ پوری بستی اس کے بیچ میں آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پر امید بات فرمائی۔ دین کی محنت کرنے والوں کو ایسا پر امید ہونا چاہیے، حوصلہ نہ ٹوٹے۔ کیا دنیا کے واقعات سنا کے موٹیویشنل آدمی ہو، اور کیا دنیا کے موٹیویشنل اسپیکر ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سب سے زیادہ موٹیویٹ کرنے والی۔ پڑھے تو صحیح، کوئی پڑھے تو صحیح سیرت کو، کوئی پڑھے تو صحیح قرآن اور حدیث کو۔ ہمیں تو دنیا کی چیزیں پڑھنے سے فرصت نہیں، کہاں ہم اس دین کی باتوں کو پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں، بلکہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دعا مانگی ہے، یہ دعا بھی بڑی زبردست ہے۔ وہ دعا بھی ایسی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمی اور اپنی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ، تجھ ہی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی، اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ اے اللہ، اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے
جب تک تو راضی نہ ہو نہ تیرے سوا کوئی قوت ہے اور نہ ہی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسی قبیلہ بنو ثقیف میں سے ایک آدمی پھر پیدا ہوا جس کا نام حجاج بن یوسف ہے۔ گرچہ اس کے بھی بڑے مظالم ہیں لیکن اس نے بھی بڑے خیر کے کام کیے ہیں۔ اور پھر اسی کا بھتیجا محمد بن قاسم ہے، اللہ نے اس کو قبول کیا، اور اس کی برکت سے آج یہ ہندوستان، پاکستان، یہ پورا علاقہ جو اسلام کے ماتحتی میں آیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو ہمیں ملی، جو طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، گویا کہ اس کا فائدہ آج ہم پاکستان والے، ہندوستان والے، بر صغیر والے اٹھا رہے ہیں۔ قربان جائیں، ہمارے نبی نے ہمیں کسی موقع پر بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے کتنی امیدیں رکھی، اور اللہ نے دیکھو 100 سال کا عرصہ بھی نہیں ہوا تھا کہ یہاں پر محمد بن قاسم آ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت زیادہ تکالیف ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھ لو جب ہم دونوں غار ثور میں چڑھے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے خون ٹپک رہا تھا اور میرے دونوں پاؤں سن ہو کر پتھرا گئے تھے۔ تو جب یہ بات امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سنی تو وہ فرماتی ہیں کہ خون ٹپکنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں چلنے کے عادی نہ تھے، لیکن اس موقع پر ننگے پاؤں چلنا پڑا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، جس میں سے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیف دی گئی کہ آپ کے اگلے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ آپ نے دین کے لیے یہ سب قربانیاں برداشت کی، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کے صحابہ نے بھی اتنی قربانیاں برداشت کی جس کو ہم اگر سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ حیات الصحابہ میں صحابہ کی جو قربانیاں ہیں دین کے لیے اور جو تکالیف ہیں، اس کو اگر آدمی دیکھیں تو چند واقعات میں جو سختیاں نظر آتی ہیں وہ اس کے یہ عنوان بنتے ہیں کہ ایمان لانے پر مارنا، ایمان لانے پر زخمی کر دینا، دین کے اوپر عمل کرنے پر اتنا تکلیف دینا کہ نیچے گرا دینا، کسی کے اوپر گھٹنے رکھ کر چڑھ جانا، کسی کے سر پر مٹی ڈال دینا، کسی کی زلفیں پکڑ کر کھینچ لینا، کسی کو رسی سے باندھ دینا، کسی کے ہاتھ کو گردن سے باندھ دینا، تلوار کے زخم بدن پر، نیزوں کے زخم بدن پر، تیر کے زخم بدن پر، گرم گرم زرہیں پہنا کر اور تپتی ہوئی ریت میں گھسیٹنا، سینے پر پتھر ڈال کر تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ دینا۔ اور ایک صحابیہ، ان کا قصہ آتا ہے کہ ان کی شرمگاہ میں ایسا مارا جس سے وہ شہید ہو گئی، پانی میں غوطے لگوانا، کسی کو آگ سے جلانا، کسی کی کمر کو جلانا، کسی کے پیسے کھا جانا کہ اس نے قرضہ دیا تھا وہ کھا گئے، کسی کو تنہائی میں جو ہے قید کر دینا، کسی کو ایمان کے نام پر لالچ دینا کہ تم پیسے لے لو، عہدہ لے لو، منصب لے لو، ایمان چھوڑ دو، دھمکیاں دینا، خوف کی فضا کو قائم کرنا، کسی کو دیگ میں ڈال کر دیگ پر اس کو ابال دینا، اور کسی کو کمزور کرنے کے لیے یہ شرط رکھنا کہ کافر بادشاہ کے ماتھے کا بوسہ دو ورنہ ہم تمہیں یہ تکلیف پہنچائیں گے، تو یہ تکلیف دینا، کسی کو یہ کہنا کہ شرکیہ کلمات کہو، کفریہ کلمات کہو ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یہ مجبور کرنا، یہ سارے جرائم کفار کے رہے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔
چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اتنا مارا، اتنا مارا کہ پاؤں تلے رون دیا، جوتوں سے مارا، اتنا مارا کہ آپ کے چہرے کو ٹیڑھا کر دیا، پیٹ پر کودتے رہے، اور اتنی تکلیف پہنچائی کہ مار کھانے کی وجہ سے چہرہ اور ناک نہیں پہچانا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تکالیف میں لکھا ہے کہ جب وہ کفار کے مجمع میں گئے اور ایمان کی بات کی اور کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، تو ان کے اوپر جھپٹ کر بیٹھ گئے۔ عتبہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گرا دیا اور ان کے اوپر گھٹنے رکھ کر بیٹھ گیا، لیکن عمر بھی عمر تھے، جب وہ اٹھے تو کہا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مسجد حرام بیت اللہ میں لے جا کے نماز پڑھوائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں اور ساتھ میں ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل جو ہے وہاں سے وہ بھی موجود ہیں، تو ایک بیوقوف آدمی آیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ کیا کر رہا ہے بیوقوف آدمی؟ تو وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تم اپنے ساتھ خود کر رہے ہو، تم ایمان لے کر آئے تو اس لیے ہو رہا ہے، تم ایمان سے پھر جاؤ۔ قربان جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ، تو کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے، اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے، اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے، یہ بردباری ہے۔ ایک موقع پر کفار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ایسے جھپٹے کہ ان کے جو زلفیں تھیں اس کو پکڑ کر کھینچنے لگے، بالوں کو نوچنے لگے، جس سے بال جھڑنے لگ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو ان کے چچا حکم بن عاص، حکم بن ابو العاص، انہوں نے ان کو پکڑا اور رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ یا تو اسلام سے پھرو ورنہ تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایسے دین پہ پکے تھے، وہ دین سے نہیں ہٹے، آخر چچا کو چھوڑنا پڑا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جب ایمان لے کر آئے تو ان کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھوں کو ان کی گردن پہ باندھ دیا، اور ان کے پیچھے ایک عورت تھی جو غصے سے ان کو ڈانٹ رہی ہے اور برا کہہ رہی ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ان کی والدہ صعبہ بنت الحضرمی ہے، ماؤں نے بھی ظلم کیا ہے اپنی اولاد پر جب وہ ایمان لے کر آئی، ایمان لانے پر یہ ماؤں کی بھی مظالم ہے۔ صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو نوفل بن خویلد بن العدویہ نے پکڑ کر رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ یہ ایمان لے کر آئے، ان کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، 8 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے، 18 سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی۔ ان کے چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ دیا اور آگ کی دھونی دیتے تھے اور کہتے تھے کفر کی طرف لوٹ آؤ، لیکن حضرت زبیر فرماتے تھے کہ میں کبھی کافر نہیں بنوں گا، کبھی کافر نہیں بنوں گا۔ ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے غسل کرنے کے ارادے سے اپنے جب اوپر سے کپڑے اتارے تو ان کے بدن پر نگاہ پڑ گئی، تو راوی کہتے ہیں کہ ان کے پورے بدن پر تلواروں کے زخموں کے نشان تھے۔ اور ان میں سے یہ جو زخم ان کو لگے تھے ان کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر زخم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لگا ہے، میں حضور کے ساتھ تھا اللہ کے راستے میں، تب یہ تکلیفیں میں نے اٹھائی۔
یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے سینے پر آنکھ کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ابتدائی اسلام میں جو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی وہ 7 لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت سہیب رومی، حضرت بلال حبشی اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، ان حضرات کو تکلیفیں دی گئی۔ اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی تکلیف اتنی سخت تھی کہ مشرکین ان کو لوہے کی زرہیں پہنا کر سخت دھوپ میں ڈال دیتے، جس سے وہ زرہیں سخت گرم ہو جاتی، اور لوہے کی گرمی اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اور پھر ابو جہل آتا اور وہ ان کو گالیاں دیتا، دھمکی دیتا تھا۔ کبھی مشرکین آتے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے دونوں جو پہاڑ ہیں اس کے درمیان لیے پھرتے تھے۔ ذرا تصور تو کریں، سننا کتنا آسان ہے۔ ان لوگوں کی قربانیوں سے ہمیں دین ملا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شروع میں ایک عورت کے غلام تھے، تو مکہ میں جو ریت تھی وہ بہت تپتی تھی، تو جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ ان کے سینے پر بڑے پتھر رکھ دیتے تاکہ اس سے ان کی کمر گرم رہے اور یہ تنگ آ جائیں اور اسلام سے پھر جائیں، لیکن مشرکین تنگ آ جاتے اور بلال حبشی کی آواز ایک ہی ہوتی، ان کے زبان مبارک سے یہ کلمات نکلتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بس یہی بات کہتے تھے۔ یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو بھی ابتدائی اسلام میں بڑی تکلیف دی۔ ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بہت تکلیفیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں کو تکلیف دی جا رہی، لیکن مکہ کا وہ دور تھا جب کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تو آپ فرماتے تھے، اے آل عمار، اے آل یاسر، خوشخبری سنو، اللہ نے تم سے ان تکالیف پر جنت کا وعدہ کیا، ان موعدکم الجنہ۔ اور ابو جہل ملعون نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ میں ایسا نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون ہیں۔ جیسے اسلام لانے میں سب سے پہلے اسلام ایک عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا لے کر آئیں، ایسے ہی شہادت کا تمغہ اور رتبہ سب سے پہلے اسلام میں ایک خاتون کو ملا، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور کفار کی ان تکالیف سے حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ کفار ان کو پکڑ کر پانی میں غوطے دیا کرتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، لیکن یہ نہیں پھرتے تھے۔ کبھی ان کو آگ میں لے جا کے جلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے آگ، تو عمار کے لیے سلامتی اور ٹھنڈی والی ہو جا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ، ان کو بھی کفار نے بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ عجیب حال تھا ان کا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ان کی تکلیفوں کا پوچھا جو ان کو تکلیفیں مشرکین نے پہنچائی تھی، تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین میری پشت دیکھ لیں۔ جب اس کو دیکھا گیا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایسی کمر تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ مشرکین ان کو کیا تکلیفیں دیتے تھے؟ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ مشرکین میرے لیے آگ جلاتے اور مجھے اس میں ڈال دیتے، اس آگ کو میری کمر کی چربی نے بجھایا۔ کمر کی چربی آگ کو بجھا رہی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لوہار آدمی تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، میرا کچھ قرضہ تھا جو عاص بن وائل کے پاس تھا، وہ پورا قرضہ کھا گیا۔ بولا جب تک تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے میں تمہاری پیسے واپس نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے
اور انہوں نے جا کر بیت اللہ میں جا کر اعلان کیا تو کفار نے اتنا مارا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ ایک صاحبان کی طرح کھڑا کر دیا تھا، تو انہوں نے جا کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بچایا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید، انہوں نے بھی ابتدائی اسلام میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ کی بھی بڑی تکلیفیں ہیں. سارے صحابہ کرام نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، سب نے تکلیف اٹھائی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت ہی خوبصورت اور بھرپور جوانی والے یہ آدمی تھے. مکہ کے نوجوان میں ایک ان کا مقام تھا، اور بہت ہی زیادہ مالدار بھی تھے. اور خوبصورتی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو حلیہ پہ رکھتے تھے، جو خوشبوئیں لگاتے تھے، ایسے استعمال کرنے والے مکہ میں کم لوگ تھے. جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کو بھی ان کی والدہ نے جو ہے وہ چھپا کے رکھا کہ کہیں ان کا اسلام لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا. انہوں نے پکڑ کر تنہائی میں قید کر دیا، اذیت پر اذیت. چنانچہ مسلسل قید میں رہے، اور پہلی جب ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تو اس میں یہ بھی چلے گئے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ بھی بڑا ہی دردناک ہے، بڑی ہی تکلیفیں اٹھائی ہیں. ان کو جو ہے وہ رومیوں نے گرفتار کر لیا. بادشاہ نے، جس کا لقب تھا طاغیہ، اس نے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو، میں تمہارے کو نصرانیت قبول کرنے پر اپنی آدھی حکومت دے دوں گا. لالچ دیا جا رہا. انہوں نے انکار کر دیا. اس نے دھمکی دی پھر دوسری تکلیف کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. انہوں نے کہا جو کرنا ہے کرو. انہوں نے کہا سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا جو کرنا ہے کرو. تو اس نے خوف دلانے کے لیے یہ کہا کہ ان کو باندھ دو، اور تیر اندازوں سے کہا ایسے تیر چلاؤ کہ تیر ان کے دائیں بائیں جائیں، ان کو نہ لگے، تاکہ خوف زدہ ہو جائیں. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا. پھر ان پر عیسائیت کو پیش کیا، نصرانیت کو، لیکن یہ مانے نہیں. تو بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں پانی ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، اور جب پانی کھولنے لگا تو دو مسلمان قیدیوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو زندہ اسی دیگ میں ڈال دیا. وہ جل گیا. اب بادشاہ نے یہ منظر دکھا کے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سے کہا کہ دیکھ لو اب تمہارا بھی یہ انجام ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ رونے لگے. تو بادشاہ سمجھا کہ یہ گھبرا گئے. انہوں نے فرمایا کہ میں اس نے نہیں رویا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب تم مجھے اس دیگ میں ڈالے گا تو کیا ہوگا، میں جاؤں گا اور ختم ہو جاؤں گا. میں تو چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوں، اور ہر جان کو میں اللہ کے دین کے لیے قربان کر دوں. اس دیگ میں میری ہر جان کو ڈالا جائے. بادشاہ اتنا متاثر ہوا تو اس نے پھر اذیت دینے کا ایک اور حربہ کیا، اور کہا کہ ایک شرط پہ سارے مسلمان قیدیوں کو چھوڑوں گا کہ تم میرے سر کا بوسہ لے لو. انہوں نے نہ چاہتے ہوئے اس کے سر کا بوسہ دیا، اس لیے کہ ان مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. جب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان کو سارے حالات سنائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لے، اور سب سے پہلے میں ان کے سر کا بوسہ لیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ دین کی خاطر انہوں نے یہ ناگواری برداشت کی. کبھی جو ہے وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ شرکیہ کلمات کہو، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کہو کہ ہمارے جو معبود ہیں لات اور عزا یہ بھی معبود ہیں،
اور جو کمزور لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ایسا، دل سے نہیں کہتے، لیکن بہرحال تکلیف دینا ہے۔ کبھی العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ یہ کہتے کہ یہ فلانا کیڑا ہے، اس کی طرف نسبت کر کے کہتے کہ تم یہ کہو العیاذ باللہ العیاذ باللہ کہ یہ ہمارا خدا بھی ایسا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دین ہمیں بہت ہی تکلیفوں سے پہنچا ہے، بڑی قربانیوں سے ملا ہے، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اس کو ہم کم نہ سمجھیں۔ آج ہم اتنے مزے سے ساری زندگی گزار رہے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابیات کی قربانیاں ہیں۔ یہ تو چند واقعات ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، چند باتیں ذکر کی ہیں۔ پوری سیرت اور پورے حیات الصحابہ کے قصے آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے۔ ہم قدر کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اس دین پر جمیں، جیسے یہ حضرات جمے ہیں ایسے اس دین پہ جمیں، اپنے آپ کو کمزور نہ بنائیں، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ انشاءاللہ ہم جمیں گے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمیں آگے انشاءاللہ ترقی عطا فرمائے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے فرمایا نا، صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، تو انشاءاللہ ہمیں بھی جنت ملے گی۔ حالات آتے ہیں، کئی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دین پہ چلتے ہیں، گھر میں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، تو یہ واقعات پڑھیں نا، یہ موٹیویشنل واقعات پڑھیں کہ دین کے اوپر چلیں گے، یہ حالات آئیں گے، لیکن جم کر انشاءاللہ جب زندگی گزاریں گے تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔